نبی پاک کے پیغام کا درس دیا. آپ کو پوری کتاب فاضل بریلوی کی اگر دیکھنے کا موقع ملے تو کہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ رسول پاک کے اختیارات پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ مدینے کی عظمت پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کہیں وہ حضور کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، کہیں وہ اہل بیت. ایک حدیث فتاوی رضویہ کی 4 جلد میں ایک شخص نے پوچھا سیدوں کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ سادہ سا جواب تھا، 8ویں جلد میں ہے فتاوی رضویہ شریف. سادات کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ سادہ سا جواب تھا، نہیں لگتی. پہلے جواب دیا، دلائل دیے، نہیں لگتی. پھر اگلے صفحے پہ فرمانے لگے خیال نہیں آتا سیدوں کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو تو سیدوں کو زکوٰۃ ہی دینی ہے جملے. اور فرمانے لگے حدیث سنو، ابن عساکر سے حدیث لائے اعلیٰ حضرت. فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی قیامت میں جب مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ دوں گا. یہ حدیث لکھ کے نا تو آگے تبصرہ کرتے ہیں بڑا شاندار. فرمانے لگے حضور فرماتے ہیں جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی جب مجھ سے ملے گا تو میں خود صلہ دوں گا. فرمانے لگے ہم نے صلہ تو ملے گا ہی، اللہ دے گا ہی، حضور دیں گے ہی، پر ہمارے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وہ مجھ سے ملے گا. اتنا ہی کافی نہیں کہ حضور فرماتے ہیں مجھ سے ملے گا جو اولاد عبد المطلب سے نیکی کرے. ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے دفاع میں گزاری، ساری زندگی غلامی کا درس دیا، محبتیں بانٹیں، پیار. آخری حج کرنے گئے، مولانا ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں بڑے پریشان تھے. کبھی روضے پہ جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی درود پڑھتے. خواہش تھی کہ اس سال آیا ہوں تو میں زیارت کر کے جاؤں. کہتے ہیں پھر نعت لکھی، وہ سوئے لال ہزار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور کہتے ہیں جب بڑے پریشان ہوئے نا کہ زیارت نہیں ہوتی تو فرماتے ہیں پھر رو پڑے اور کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں. مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا، فاضل بریلوی آگے کھڑے تھے. جب کہا نا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اور روئے، میں بھی رویا. کہتے ہیں اچانک میری نظر اٹھی تو سامنے محبوب کا جلوہ تشریف فرما سامنے. کہتے ہیں ان کے صدقے مجھے بھی زیارت ہوئی. پھر جب زیارت کر کے واپس نکلے تو میں نے کان میں کہا اب تو ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، اب تو تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں. اپنی زندگی نبی کریم کی محبت میں گزاری، حضور سے پیار کرتے گزاری. نبی کریم ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو کسی دشمن نے، آپ کھڑے تھے تو اس نے نا چھت کے اوپر سے اتنا بڑا پتھر اٹھایا اور اعلیٰ حضرت کو مارنا چاہا. آپ وہاں سے گزر گئے. صبح وہ ملنے آیا تو روتا جا رہا ہے. فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی جب رات آپ کو پتھر مارنے کے لیے آیا تھا تو 2 شیر منہ کھولے ہوئے تھے اور ان کے سرہانے کے نورانی بزرگ کھڑے تھے، مجھے لگتا تھا یہ شیر کھا جائیں گے. حضور وہ تو ٹھیک ہے، تو بابا جی کون تھے؟ اعلیٰ حضرت رو پڑے. کہنے لگے وہ بغداد کے وہی عبد القادر تھے جن کے میں نے ساری زندگی ترانے پڑھے. وہ ہمیں لاوارث سمجھتا ہے تو جو مرضی کر جائے. این 25 صفر کو جب آپ کا وصال ہوا تو ملک شام کے ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی، نبی کریم اپنے روضہ اطہر میں کھڑے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا بریلی کے احمد رضا کا انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا. بڑی سچائی کے ساتھ دین کا کام کیا، بڑی سچائی کے ساتھ، بڑی مشقت فرمائی، مسلمانوں کو انگریزوں کے فتنوں سے بچایا، بڑی جواں مردی کے ساتھ دین کا. اس زمانے میں اب تو بڑی سہولیات ہیں، کام نہیں ہو پاتا، بڑا کام کیا. ایک ہی بات کرتے تھے، فرماتے تھے مصطفیٰ کریم سے پیار کرو گے تو دین پہ عمل کرنے میں مزہ آئے گا، اگر محبت نہیں ہوگی تو لطف نہیں آئے گا. اور دوسرا فرمایا کرتے تھے دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے، ایک بات سیکھو گے اس پر عمل کرو گے، دوسری سیکھو گے اس پہ عمل کرو گے، تمہارا فائدہ ہوگا. وقت چونکہ اذان کا ہو گیا ہے اسی پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.